الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں دوسرا رکوع اور سورہ البقرہ کا 18واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 150 تک مضمون آ چکا۔ آیت نمبر 150 کے بعد ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر دو رکوع سے ذکر قبلے سے متعلق چلا آ رہا ہے۔ جب مدنی زندگی میں 16-17 مہینے کے بعد بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ اپنانے کا حکم ہوا تو اس پر یہود و نصارہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے بڑے اعتراضات سامنے آئے، ان کے جوابات دیے گئے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کی وجوہات بتائی گئیں، ان علتوں کو بتایا گیا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے میں ترجیح دی گئی، اور خود قبلے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، قبلے کا کیا مقصد ہوتا ہے، غرض کہ یہ سب مضمون مکمل ہوئے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اوپر کی آیت میں جو گزرا کہ ہم نے قبلہ تم کو خانہ کعبہ کو قبلہ جو بنایا، اس میں میں اپنی نعمت کو، روحانی اور دینی نعمت کی ہم نے تمہارے لیے تکمیل کی تاکہ تم کامل ہدایت پر آ سکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے بناتے وقت جو دعائیں مانگی تھیں، ان میں ایک دعا یہ تھی کہ ایک امت مسلمہ ہماری نسل سے برپا فرما۔ اس دعا میں اسماعیل علیہ السلام بھی شریک تھے، لہذا وہ امت ایسی ہونی چاہیے جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھی ہو، امت مسلمہ۔ اور اسی دعا میں یہ بھی تھا کہ اس خانہ کعبہ کو تو قبول فرما، اس کعبہ کی تعمیر کو رہتی دنیا تک کے لیے تو قبول فرما لے۔ اور دعا میں یہ بھی دعا تھی کہ آنے والی نسل میں ایک ایسا پیغمبر بھی بھیج دے جو پیغمبر تیری کتاب کی آیتوں کو ان کو پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب کی احکام کی تعلیم دے، انہیں باطل چیزوں سے ہٹا کر انہیں اخلاق حسنہ سے اور اعمال صالحہ سے آراستہ کرے اور انہیں حکمت کی باتیں بتائے۔ تو اللہ رب العزت نے آج کی ان آیتوں میں یہ بتایا کہ خانہ کعبہ کا جو کو قبلہ بنایا جانا تمہارے لیے تم کو امت وسط، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، جو اوپر کے رکوع میں یہ آیت گزری کہ ہم نے جو تمہیں امت وسط بنایا، ایک معتدل امت، ایک انصاف والی امت، ایک گواہ بننے والی امت، ایک آخرت میں گواہی کے طور پر پیش ہونے والی امت ہم نے تمہیں بنایا، اور خانہ کعبہ کو ہمیں نے جو تمہیں قبلہ بنایا، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ یہ بڑی بڑی روحانی نعمتیں تمہیں ملی۔ یہ نعمت ایسے ہی رہی جیسا کہ اللہ رب العزت اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے لیے نعمت اللہ نازل فرما چکا ہے۔ تو یہاں پر کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں رسول عطا کیا اور تمہارے درمیان رسول کو مبعوث کیا، تو جیسے اللہ کی یہ بڑی نعمت ہوئی، ایسے ہی خانہ کعبہ کا قبلہ بنایا جانا اور تمہارا امت وسط بنایا جانا یہ بھی اللہ کی ایسے ہی نعمت ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا مبعوث ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو گویا اوپر کے مضمون سے تعلق یہ بنا اس آیت کا کہ اس آیت میں ذکر ہے نبی کریم علیہ السلام کے رسول بنائے جانے اور نبی مبعوث کیے جانے کا، اور آپ کے کاموں کو، انہی کاموں کو دہرایا گیا یہاں پر جن کاموں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ پیغمبر اس شان کا ہو جو یہ کام انجام دے۔
مجموعی طور پر وہ 4 کام ہیں، اور اس جیسی آیت چونکہ پہلے بارے میں گزر چکی ہے، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس پیغمبر کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسا پیغمبر مبعوث فرما جو ان میں تیری آیتوں کی وہ تلاوت کرے، تیری جو کتاب اس پر نازل ہو اس کتاب کو پڑھ کر سنائے۔ تلاوت آیات یہ نبی کریم علیہ السلام کے مقاصد نبوت میں سے ایک عظیم مقصد ہے۔ کتاب کی تلاوت پر کتاب اللہ کی حفاظت بھی منحصر ہے۔ پچھلے زمانے کی جو کتابیں محفوظ نہیں رہیں اس کی بڑی وجہ یہ بنی کہ الفاظ کی حفاظت اور الفاظ کی تلاوت کا کوئی حکم ہی نہیں تھا۔ وہاں پر الفاظ کو محفوظ رکھنے کا، الفاظ کو پڑھنے کا اور تورات و انجیل کی تلاوت کرنے کا کوئی حکم نہیں تھا۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس کی آیتیں پڑھی بھی جاتی ہیں، سنی بھی جاتی ہیں، حافظہ بھی کی جاتی ہیں، رٹی جاتی ہیں، ناظرہ بھی پڑھا جاتا ہے، حافظہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور مستقل کسی بھی مذہب کی تاریخ یہ جو قرآن کریم کے ساتھ شغف ہے امت مسلمہ کا تلاوت آیات کے تعلق سے، سارے مذاہب کی تاریخ اس طرح کے عمل سے مشغلے سے بالکل خالی ہے۔ نہ تو ان کے یہاں کوئی آسمانی کتاب تلاوت کی جاتی ہے، اس طرح نہ پڑھی جاتی ہے، نہ اس کے الفاظ کو سیکھا جاتا ہے، نہ اس کے الفاظ کو زبانی یاد کیا جاتا ہے، نہ الفاظ کو بغیر معنی کے محض ثواب کے لیے بغیر سمجھے اس کو پڑھا جا رہا ہو، ایسا کسی کتاب کی شان نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مقصد ہوا، اور اس مقصد سے بڑی چیزیں وابستہ ہیں کہ بڑی مصلحت یہی بنی کہ الفاظ محفوظ رہیں گے تو معنی میں قیامت تک تغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ الفاظ جب بچے رہیں گے تو الفاظ ہی سے تو معنی نکلتے ہیں، الفاظ سے ہی معنی وابستہ ہوتے ہیں، تو الفاظ کی حفاظت سے معنی کی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اور معنی کی حفاظت صرف باقی رکھی جائے اور الفاظ اندر باقی رکھے جائیں تو الفاظ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے معنی میں آدھا فرق تو یوں ہی پڑ جائے گا۔ تو اس لیے پہلا مقصد نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا بنا تلاوت آیات۔ الحمدللہ امت اس فریضے کو تو نبی کریم علیہ السلام کے فرض منصبی میں داخل تھا، مقاصد نبوت میں سے پہلا مقصد تھا۔ اور جب تک جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں، 3 سال تک کوئی اور حکم ہی نہیں آیا تھا، بس یہی حکم تھا کہ اقرأ پڑھے جائیے جو آپ کو نازل کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا فریضہ جو نہ نماز کی شکل میں تھا، نہ روزے کی شکل میں تھا، اور نہ جو ہے حج کی شکل میں تھا، نہ زکوٰۃ کی شکل میں تھا، نہ کسی اور جہاد کی شکل میں تھا، یہی ایک فریضہ تھا کہ تلاوت کیے جائیے، جو آپ کو نازل ہوا رہا ہے اس کو پڑھتے جائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ الحمدللہ اس فریضے کو مکاتب کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، دینی مراکز کی شکل میں اس فریضے کو امت زندہ کیے ہوئے ہے۔ دوسرا فریضہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو نبی کا کام بتایا، تو نبوت کے کاموں میں سے دوسرا کام یہاں پر آیا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ اے نبی اللہ ایسا نبی بھیجیے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو شرک، کفر اور گناہوں کی گندگیوں سے اور باطنی گندگیوں سے ان کو پاک و صاف کرے، ان کو گناہوں سے دھو دے اور ان کو اعمال صالحہ سے آراستہ کر دے، ان کے دل کو اور ان کے باطن کو اخلاق سے منور کر دے۔ یہ اس کے معنی تزکیہ کے معنی آتے ہیں صفائی کرنا۔ یہاں پر تلاوت آیات کے بعد تزکیے کا ذکر ملا کے کیا گیا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک سیقل ہوتا ہے، پالش ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت دلوں پہ پالش چڑھا دیتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور دل منور ہونے لگتا ہے۔ سب سے زیادہ قرب انسان جو حاصل کرتا ہے وہ تلاوت آیات کے ذریعے سے، جو اس کے آداب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اس کی تجوید کے ساتھ، جو قرآن کریم کو یہ سمجھ کر کے کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، جو تنہائی میں انسان سارے آداب کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کا دل روشن ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا فرض منصبی بتایا ویزکیکم، کہ اے نبی ایسا نبی بھیجیے جو ان کا تزکیہ کرے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی کہ ایک صحابی جو جہالت میں اور زمانے جاہلیت کے رسوم میں، شرک میں، کفر میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اپنے آپ میں ایسا بن گیا کہ حدیث پاک کی نگاہ میں کہ کسی ایک صحابی کو تم پکڑ لو، اس کی زندگی کو پڑھ لو اور اپنا نمونہ بنا لو، تم ہدایت سے بھٹک نہیں سکتے، تمہیں کامل ہدایت مل جائے گی، کسی ایک صحابی کو بھی نمونہ بنا لو۔ تو وہ اتنے جو ہے تربیت یافتہ بنے
اور اتنا زیادہ جو ہے تزکیے والے، اتنا زیادہ وہ صفائی باطن والے بنے کہ قیامت تک کے لیے وہ نمونہ ہی بن گئے، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے۔ تلاوت آیات اور تزکیے کے بعد تیسرا فرض منصبی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے مقاصد میں سے تیسرا مقصد بتایا گیا تعلیم کتاب، کہ وہ نبی ایسا ہو جو کتاب کے احکام کو، کتاب کے معنی کو، کتاب اللہ کے اندر کتاب جو معنی چھپے ہوئے ہیں، جو علوم و معارف ہیں، اس کی تفسیر کو وہ بیان کرے، کتاب کے معنی و کتاب کے احکام کو بتائے۔ کتاب تو عربی میں ہے، صحابہ کرام عربی جانتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو یہاں پر معلم کتاب کی حیثیت سے پیش کیا گیا کہ یہ کتاب اپنے آپ میں یوں سمجھی جانے والی نہیں ہے، اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اور معلم نبی کریم علیہ السلام ہے، اور وہ جو طلبہ ہیں وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین قرآن کا ترجمہ جاننے والے ہیں کیونکہ عربی ان کی زبان ہے۔ اس کے باوجود انہیں ضرورت ہے، صحابہ کو ضرورت ہے قرآن سمجھنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی تشریح کی، صحابہ کو ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کی، نبی کریم علیہ السلام کی تفسیر و تفصیل کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے معنی کو، قرآن کریم کی تفسیر کو جاننے کے لیے صرف ترجمہ اور صرف لغت اور صرف گرامر کا جاننا کافی نہیں ہوا کرتا، بلکہ ضرورت ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم و تشریح کی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس آیت کے کیا معنی بتائے اور کیا اس کے عمل کر کے دکھایا، اس آیت کے مفہوم کو کس طرح متعین کیا ہے، یہ تعلیم کتاب الحمدللہ علماء نے، اور اس فرض منصبی کو نبی کریم علیہ السلام کے جو ذریعے جو کتاب کے معنی معلوم ہوئے، جو احکام معلوم ہوئے، اس کو کتابوں میں ذکر بھی کیا، اس کو مختلف طریقے سے اس کو زندہ رکھا۔ آج جو دنیا کے اندر تفسیر کی کتابیں اور جو ہے قرآن کریم کی تشریحات اور ترجمے اور یہ جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، جو ہے یہ سب اسی کی تفصیل ہے اور اسی کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو وراثت میں ملی تعلیم کتاب کی شکل میں۔ یہ تیسرا فرض منصبی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے کاموں میں سے پہلا کام بنا تلاوت آیات، دوسرا تزکیہ اخلاق، تیسرا تعلیم کتاب، چوتھی چیز بیان کی جاتی ہے والحکمہ۔ قرآن کریم کی آیات اور کتاب اللہ کی تعلیمات کے علاوہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو حکمت و دانائی بھی عطا فرمائی۔ یہ حکمت و دانائی سے مراد دین کی سمجھ ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ومن یؤت الحکمہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حکمت کی تشریح تفقہ فی الدین سے، دین کی سمجھ، دین کی سوجھ بوجھ، دین کی باریکیاں، ان کے اسرار و رموز کو جاننا۔ حکمت کے ایک معنی آتے ہیں کتاب اللہ کا ایک ظاہر ہے، کتاب اللہ کا ایک باطن ہے۔ کتاب اللہ کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک ظاہری تشریح ہے، ایک اندر کے جو چھپے ہوئے اس کے موتی ہیں، کہ یہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے موتی ہیں اس کو جان لینا، یہ حکمت کو جان لینا ہے۔ یا علل و حکمتوں کو، کہ احکام کی مصلحت، احکام کی علت، اس کی وجوہات، اس کی باریکیاں، یہ حکم کیوں ہے، اس کی تہ تک پہنچ جانا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ اور حکمت کے ایک معنی سنت کے بھی آتے ہیں، کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو پا لیا، اپنی زندگی میں سنت کو اس نے رچا بسا لیا، سنت کے رنگ میں رنگ گیا، اس نے حکمت کو پا لیا۔ گویا حکمت اور کتاب سے مراد تو قرآن ہوا، اور حکمت سے مراد نبی کی سنت اور نبی کی ارشادات جو قرآن کے علاوہ ہیں۔ قرآن تو وحی مطلوع ہے جس کے الفاظ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اور حکمت وحی غیر مطلوع ہے، یعنی وہ وحی ہے جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن وہ اس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ذخیرہ احادیث کو حکمت کہا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی احادیث سے کٹ کر، قرآن سے ہٹ کر کے کوئی حکمت کی بات کہہ رہا ہے اور قرآن و حدیث سے وہ ٹکرا رہی، تو حکمت کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن حکمت اسے کہہ رہا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو مل رہی ہے، وہ سنت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ احادیث ہیں اور آپ کی وہ تشریحات ہیں جو امت کو ملی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی ایسے ہیں کہ تم جن چیزوں کو جان بھی نہیں سکتے تھے اپنی عقلوں سے یا آسمانی کتابوں سے، وہ چیزیں وحی کے ذریعے سے، وحی جو نازل ہو رہی نبی کریم علیہ السلام پہ، وحی کے ذریعے سے سیکھ کر وہ تمہیں سکھلا رہے ہیں۔ جن چیزوں سے تم ناواقف تھے، جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، تم امی تھے، کسی چیز کا تمہیں علم نہیں تھا، نبی تمہیں علم سے آراستہ کر کے تمہیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جن کی تمہیں ضرورت تھی اور تم اپنے سے اس کو جان بھی نہیں سکتے تھے۔ وحی کے ذریعے سے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے
دین کا و آخرت کا اور اعمال کا اور دنیا کے پر ہدایت پہ چلنے کا، وہ علم ایسا ہوتا ہے کہ بغیر وحی کے اور نبی کی تعلیم کے بغیر انسان خود سے نہیں حاصل کر سکتا، محض عقل سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی لیے کو آخر میں فرمایا کہ وہ نبی تمہارے لیے معلم ہیں، تمہیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جنہیں تمہیں ضرورت ہے اور تم اپنے سے اس کو جان نہیں سکتے تھے، نبی نے وحی کی روشنی میں تمہیں وہ بتایا۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی ساری ہدایتیں تمہیں مل رہی ہیں، ایسا پیغمبر تمہیں عطا کیا گیا، کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، دین کی تکمیل کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے تمہیں امت وسط کا درجہ ملا اور یہ امت خیر الامم قرار پائی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم ہمیں بہت یاد کرو، تم اب ہمارا بہت شکر ادا کرو اور تم میرا بہت ذکر کرو۔ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو گے تو شکر میں نعمت میں اضافہ ہوگا، ناشکری سے بچنا کہ اس کا وبال بڑا سخت ہوتا ہے۔ کہ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ بندے اللہ کو یاد کریں، زبان سے بھی یاد کریں، دل سے بھی یاد کریں، عمل سے بھی یاد کریں۔ زبان سے ذکر کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد سے حرکت کرتے ہیں تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، ایک صحابی کو انہوں نے چاہی تھی نصیحت، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفار، ذکر سے تمہاری زبان تر رہے، یہ نصیحت فرمائی۔ یہ ذکر لسانی، ذکر زبانی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، میزان عمل میں بہت بھاری ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو جو یہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر لسانی کی فضیلت، ایسی ذکر قلبی کہ وہ ذکر جس کو فرشتے بھی نہ جان سکیں۔ قیامت کے دن جب وہ کھلے گا کہ اخلاص کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر یہ بندہ اللہ کو کیسے یاد کر رہا تھا، چلتے پھرتے کیسے دل میں اللہ کو بسائے ہوئے تھا اور ہمہ دم جو ہے اس کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا تھا، تو اس کا نام اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی کہ فرشتے بھی نہیں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو، میرے بندے کو میرے حال پہ چھوڑ دو، میان عاشق و رمزیست کرامن کاتبیرہ ہم خبر نیست۔ کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس بندے کا اللہ کی یاد اس کے ساتھ جو تعلق بڑھ رہا ہوتا ہے وہ ذکر قلبی ہے، اور ذکر قلبی وہی اصل ہے۔ اس لیے کہ زبان سے ذکر ہو، دل کے اندر جو ہے دوسری چیزیں بھری بھی ہو۔ تمہارا رومی فرماتے ہیں بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کہ دارد اثر، کہ زبان سے تو اللہ اللہ ہو رہا ہے اور دل کے اندر جو ہے الا بلا بھری پڑی ہے، تو ایسے ذکر سے نفع نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جو ذکر کی قسم ہے ذکر عملی، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے، یہ ہے اصل ذکر، اس کو ذکر حقیقی کہا گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یطع لم یذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت ہی نہیں کی، صرف تسبیح گھوٹی، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ من لم یطع لم یذکر اللہ، جس نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا، اللہ کے منع کی بھی چیزوں سے بچا نہیں، اللہ کے فرمائی ہوئی چیزوں کو کیا نہیں، اور صرف اس نے ذکر کیا، تو وہ ذاکر اللہ کے نہیں شمار ہوگا، کیونکہ اپنے عمل سے تو مخالفت ہی کر رہا ہے۔ تو یہ ذکر عملی ہے کہ اپنے عمل سے اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہو اور اپنے دل میں اللہ کو بسا رہا ہو، زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہو۔ یہ ساری تینوں قسمیں یہ سب ذکر میں داخل ہیں۔ جس طرح بھی انسان ذکر کرے گا اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو یاد کروں گا۔ ایک بزرگ تھے، فرمانے لگے مجھے معلوم ہو جاتا ہے اللہ مجھے کب یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے تعجب سے کہا کیسے، آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے، کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہ بالکل پکی بات ہے، جب اللہ نے خود ہی صاف صاف فرما دیا قرآن میں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے، جب مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہ تو قرآن سے صاف ہو گیا۔ تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے جب مجھے اللہ کی ذکر کی توفیق ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔
کیونکہ اللہ نے خود ہی فرما دیا میں بندے کو ذکر کے ٹائم یاد کرتا ہوں، جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر جو دینی دنیاوی اخروی اور روحانی نعمتیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں جو اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، اس کی قدر پہچانو۔ واشکروا لی، میرا شکر کرو۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کے اندر 3 جز ہوتے ہیں۔ شکر کہتے ہیں نعمت دینے والے کو پہچاننا، یہ نعمت کس کی طرف سے آئی، اور پھر زبان سے اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا، شکر کے کلمات کہنا، اور چوتھے اس نعمت کی قدر کرنا، یعنی نعمت کو جہاں جیسے استعمال کرنے کا حکم ہوا ہے ویسے استعمال کرنا، تو یہ شکر کہلاتا ہے۔ نعمت دینے والے کو پہچاننا، زبان سے اس کی حمد و ثنا کرنا، اور شکر کی قدردانی کرنا کہ اس کو اس کے موقع پہ استعمال کرنا اور بے موقع استعمال سے بچنا۔ اور ناشکری اس کے مقابلے میں، جس کو قرآن نے کہا وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرنا، تو یہ ناشکری جو کہلاتی ہے اس میں بھی 3 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نعمت دینے والے کو نہ پہچاننا، یہ نعمت کس کی طرف سے آئی، اور دوسرے یہ کہ اس نعمت کی طرف سے غفلت برتنا، یہی نہ احساس کرنا کہ یہ نعمت بھی ہے، نعمت کو نعمت نہ سمجھنا، اس کی قدر نہ کرنا، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ اور تیسری نعمت کی ناشکری یہ ہوتی ہے کہ نعمت کو گناہوں میں استعمال کرنا، نعمت کو گناہوں میں استعمال کرنا، اور نعمت کو جہاں استعمال کرنے کا حکم ہوا ہے وہاں استعمال نہ کرنا، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ تو نعمت کی ناشکری سے بچنے اور نعمت کی شکر گزاری کا حکم دیا گیا۔ قرآن نے کہا کہ میرے بندے بہت شکر گزار بندے تو بہت ہی کم ہیں۔ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا خانہ کعبہ میں، اے اللہ مجھے ان جو ہے قلیل بندوں میں شامل فرما دے، اے اللہ مجھے قلیل بندوں میں شامل فرما دے۔ لوگ تعجب سے کہنے لگے یہ زور زور سے دعا مانگ رہا، مجھے قلیل بندوں میں شامل فرما دے، یہ قلیل بندے کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، کہ میرے بندے جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ قلیل ہوتے ہیں، تو جو قلیل ہے میں انہی میں شامل ہونے کی دعا مانگ رہا ہوں کہ میں بھی شکر گزار ہو جاؤں۔ تو ان آیتوں میں اس پہلی آیت کے اندر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد نبوت میں سے 4 مقصد کو بیان کیا کہ یہ جو ان مقاصد میں لگا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو اور خدمت کو میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے حق کی ادائیگی کے لیے ذکر کا اور شکر کا حکم دیا۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، قبلے کی نعمت کہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنایا اور تمہیں امت وسط بنایا جس کا ذکر اوپر آیا، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہیں۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم پہلے رسول بھیج کر تم میں یہ نعمت نازل کر چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا فیکم تم میں ایسا رسول جو تم ہی میں کا ہے، یعنی مکی رسول ہے، مدنی رسول ہے، عرب میں سے ہے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، تو رسول منکم جو تم ہی میں سے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت آیات تمہیں سکھلاتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں تمہاری دل کی گندگیوں سے تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، تمہارے اخلاق پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور تمہیں اسرار و رموز اور سنت و احادیث کی باتیں بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھلا رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اور تم جان بھی نہیں سکتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہذا میرے اس انعام پر اور میری ان نعمتوں پر مجھے تم یاد کرو، ذکر کرو میرا، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ جانبین سے یہ معاہدہ ہے کہ جیسے دو دوستوں میں ہوتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا احسان مانو، شکر گزاری کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.